بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے سوال کیا کہ آپ وہاں ان کو بنائیں گے جو زمین پر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے پہلے سے جانتے تھے کہ زمین پر فساد ہو چکا ہے یا ہوگا۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ فرشتے جنات کی کارروائیوں سے واقف تھے، کیونکہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر موجود تھے اور ان میں فساد برپا ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اللہ کی طرف سے زمین پر آباد کیے گئے تھے۔ قرآن میں ان کی تخلیق کا ذکر، اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں کو اس سے پہلے جلتی ہوئی آگ سے پیدا کیا تھا۔ جنات اللہ کی طرف سے زمین پر برسائے گئے تھے اور وہ طویل عرصے تک وہاں آباد تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان میں فساد اور بد امنی پھیل گئی۔ جنات کی اس بد امنی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان سے زمین کو پاک کریں۔ اسلامی روایات کے مطابق فرشتے جنات کو مغلوب کر کے سمندروں اور جھاگوں میں دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب کے طور پر بھیجا تاکہ وہ دنیا میں انصاف اور ہدایت کے نظام کو قائم کریں۔ اللہ نے حضرت آدم کو علم عطا کیا اور دنیا کے تمام نام اور چیزوں کی حقیقت بتائی، جس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادتی نہیں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو جنات میں سے تھا اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس کی سرکشی کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو بہکانے کی قسم کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے جنات کی موجودگی میں زمین پر فساد برپا ہونے کی روایات مختلف اسلامی مصادر میں موجود ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر ظلم و ستم کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کے حکم سے جنات کے خلاف جنگ لڑنی پڑی تاکہ زمین کو امن و امان کے ساتھ آباد کیا جا سکے۔ یہ روایات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر امن قائم نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انصاف، ہدایت اور اللہ کی بندگی کے ساتھ زمین پر امن کا نظام قائم ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی انہیں شیطان کے مکر و فریب سے بھی خبردار کیا۔ شیطان، جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے زیادہ درگاہ ہو چکا تھا، نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوشش کی۔ آخرکار وہ انہیں ممنوع درخت کا پھل کھانے پر راضی کرنے میں کامیاب ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ زمین پر انسان کی ابتدائی زندگی کا آغاز تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کی نسل اللہ کی اطاعت کریں اور دنیا میں خیر و برکت پھیلائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی انہیں شیطان کے مکر و فریب سے بھی خبردار کیا۔ شیطان، جو حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے رائدہ گاہ ہو چکا تھا،
حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوشش کی اور آخرکار انہیں ممنوعہ درخت کا پھل کھانے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ زمین پر انسان کی ابتدائی زندگی کا آغاز تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کی نسل اللہ کی اطاعت کریں اور دنیا میں خیر و برکت پھیلے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد زمین پر انسان کی موجودگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ جنات کی موجودگی میں انسان کو زمین پر ایک نیا امتحان دیا گیا۔ جنات کو ابتدا میں زمین پر آزادی دی گئی، لیکن انسان کو تخلیق کے بعد وہ ایک طرح سے ان کے برابر یا مقابل کے مخلوق بن گئے۔ یہ بھی ایک آزمائش کا حصہ تھا کہ انسان اور جنات دونوں کو اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نظریات اور اسلامی اور سائنسی زاویہ۔ اسلامی نقطہ نظر کے علاوہ کچھ لوگ زمین کی پرانی تاریخ کو سائنس زاویے سے بھی دیکھتے ہیں۔ سائنس دانوں کے مطابق زمین لاکھوں سال پہلے وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے زمین پر مختلف حیوانات اور نباتات موجود تھے۔ اسلامی تعلیمات اور سائنسی تحقیقات کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر موجود مخلوقات میں جانور، نباتات اور شاید کچھ اور مخلوق بھی آباد تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اور بھی بہت سی مخلوق اس دنیا میں آباد تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں فرشتے، جنات اور شاید دیگر مخلوقات آباد تھی، لیکن زمین پر فساد اور خون خرابے کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم، عقل، ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ وہ دنیا میں انصاف اور اللہ کی عبادت کا نظام قائم کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔